اگر وہ نمائندے ہی پارلیمنٹ میں نہیں جاتے، قومی و صوبائی اسمبلیوں میں نہیں جاتے، کسی اور فارم کے ذریعے پارلیمنٹ میں چلے جائیں، تو پھر عوام یہ تو کہے گی کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے۔ یہاں پر سموگ کے آتے ہی حکومتی مشینری کی کرتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں سموگ کا مسئلہ جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس شدت کے پیچھے میرے خیال میں اگر کوتاہی ہے تو وہ پاکستانی حکومتوں کی ہے۔ گزشتہ حکومتوں میں بھی میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی مجرمانہ غفلت رہی ہے، کیونکہ جس طرح سے نومبر میں پاکستان کے شہروں کو سموگ اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، حکومتی مشینری جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ حکومت کی سنجیدگی، حکومت کے اقدامات سموگ کے آتے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اسی مہینے میں حکومتی اقدامات کرنے سے میرے خیال میں سموگ ختم نہیں ہو جائے گی۔ یہ تو پورے سال حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت حکومت کے سنجیدہ اقدامات کی وجہ سے سموگ کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی سموگ آتی ہے تو پھر دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے چالان اور فیکٹریوں کو بند کرنے کا اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی زرخیز زمین سے فصلوں کو ختم کر کے ہاؤسنگ اسکیم کا آغاز کیا۔ بے تحاشا باغات کی کٹائی اور زرخیز زمین پر ہاؤسنگ اسکیموں کا قیام جو ہے میرے خیال میں اس پر بھی ایک بہت بڑا مافیا بیٹھے دھڑا دھڑ پیسے کما رہا ہے۔ حکومت کو تو چاہیے کہ وہ پاکستان کی زرعی زمین کو ختم ہونے سے بچائے۔ حکومت کو تو چاہیے کہ وہ ایسے علاقوں میں ہاؤسنگ اسکیم کا اجرا کرے جو بنجر ہے۔ حکومت کو تو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھے بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ جہاں پر شہروں کے رقبے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے وہاں پر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، وہاں پر درختوں کی کٹائی پر پابندی اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی طرف عوام کو شعور بھی دلوانا چاہیے۔ یہ حکومت کا ہی کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ملک کے حکمران یہ چاہتے ہوں کہ عوام کو کس قسم کی خوراک کھلانی چاہیے، عوام کو کون سا ماحول دینا چاہیے، کس آب و ہوا میں رہنا چاہیے، تو پھر لازمی طور پر وہ حکومت ایسی منصوبہ بندی کرتی ہے جس کے اثرات آنے والے وقتوں میں مل جاتے ہیں۔ یہاں پر سموگ کے آتے ہی حکومتی مشینری کی کرتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، مگر میرے خیال میں وہ ساری بے سود رہتی ہیں۔ یہ تو ایک لمبے عرصے تک حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت حکومتی مشینری قائم کرے، جو عناصر اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لے تو سموگ کو کم کیا جا سکتا ہے اور عوام کو صاف ستھری ہوا جو ہے وہ مہیا کی جا سکتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمیں پاکستان کے اداروں کا کیا فائدہ ہے؟ کہنے کو میڈیا تو آزاد ہے، جہاں پر میڈیا کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کو حقیقت دکھلائیں۔ اگر وہی میڈیا چند ایسے ہاتھوں میں ہے جن کے کہنے پر حقیقت پر پابندی لگا دی جائے اور میڈیا پوری حقیقت عوام کو نہ دکھلائے تو میرے خیال میں اس ادارے کا قیام جو ہے وہ بے سود ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر عوام جو ہے وہ کسی حقیقت کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرے، جو سوشل میڈیا کا استعمال کرے، اگر حکومت کو یہ چیز ناپسندیدہ لگے تو وہ عوام کی آواز کو دبانے کے لیے تو وہ پھر ایسے حربے استعمال کرتی ہے کہ عوام جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرے۔ اگر ہم دیکھیں ملک میں قانون ایک ہو، کسی ملک کی شہریوں کی آنکھیں نظام عدل کی طرف ضرور جاتی ہیں۔ اگر کسی ملک کی شہری کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو وہ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لیکن اگر شہریوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس ملک کا قاضی جو ہے ملک کے موجودہ سیاسی حالات میں صحیح فیصلے نہیں کر رہا، وہ تو خود کسی کے پریشر کے نیچے، وہ خود کسی کی آنکھوں کا تارا ہے، تو پھر ایسے نظام عدل کا ملک میں کیا کام؟ اس نظام عدل کا ملک میں جب عام پاکستانی شہریوں کو فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کے قیام کا کیا مقصد ہے؟ بالکل اسی طریقے سے پاکستانی عوام جن ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے، اگر وہ نمائندے ہی پارلیمنٹ میں نہیں جاتے، قومی و صوبائی اسمبلیوں میں نہیں جاتے، کسی اور فارم کے ذریعے پارلیمنٹ میں چلے جائیں، تو پھر عوام یہ تو کہے گی کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے۔ پھر ایسی پارلیمنٹ کا کیا فائدہ؟ اگر یہی تین چیزیں پاکستانی عوام کو اپنے ملک میں نظر آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک فیک سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں جس نے پاکستان کو نقصان ہی دیا ہے۔ پاکستان کبھی بھی اس فیک سسٹم میں ترقی نہیں کر سکتا۔ شکریہ۔